یا مطلب اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جان خرچ کرنے، جان خرچ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، اپنی جان بھی دے دیں اور کافروں کو بھی قتل کریں اور اپنی جان بھی نذرانہ پیش کر دیں، اور ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، جو ہر چیز سے جس کی اہمیت زیادہ ہے۔ صحابہ پھر پریشان ہو گئے کہ حضور آپ بات بتائیں، ان سب چیزوں میں سے اعلیٰ ترین درجہ کس میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کی یاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذکر الہی کا حقیقی مطلب۔ دیکھیں، ذکر الہی اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فرمایا کہ میں کیا تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اور یا مطلب اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جان خرچ کرنے، جان خرچ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، اپنی جان بھی دے دیں اور کافروں کو بھی قتل کریں اور اپنی جان بھی نذرانہ پیش کر دیں، اور ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، جو ہر چیز سے جس کی اہمیت زیادہ ہے۔ صحابہ پھر پریشان ہو گئے کہ حضور آپ بات بتائیں، ان سب چیزوں میں سے اعلیٰ ترین درجہ کس میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کی یاد۔ تو اللہ کی یاد، دیکھیں میں مختصر طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اللہ کی یاد میں ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یا تو یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے گا یا اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا۔ آج کا مسلمان آپ دیکھیں، یہ تو بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس نے بہت زبردست ٹھوکر کھا لی ہے، اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، یہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہے اور دنیا کو یہ حقیقت سمجھتا ہے، دنیا کے فائدے کو اصل فائدہ سمجھتا ہے اور دنیا کے نقصان کو اصل نقصان سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بعض دنیاوی حالات کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں ہیں، وہ اپنے ساس سے پریشان ہیں، ان کے رویوں سے پریشان ہے، ساس اپنے بہو کے رویے سے پریشان ہے، شوہر جو ہے اپنی بیوی کے رویے سے پریشان ہے، بیوی اپنے شوہر کے رویے سے پریشان ہے، اور کاروباری حضرات اپنے کاروباری حالات سے پریشان ہیں، مزید کی طلب میں ہیں، تڑپ میں ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں گمراہی کی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ اپنی معراج تک اس وقت پہنچے گا جب یہ زندگی یاد الہی میں گزارے۔ یاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اطاعت میں گزاریں۔ اطاعت کا مطلب بندگی، بندگی کا مطلب آپ زندگی اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آپ وہ کام نہ کریں دنیا میں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ صرف وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں اللہ نے خود بتایا ہے۔ قرآن اللہ کی رضا بتاتا ہے ہمیں، قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، یہ اخلاق، ہمیں اخلاق بتاتا ہے۔ امی عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، خلق کیا تھا، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امی جان نے کہا اما قرأت القرآن، اے سائل کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن تھے۔ تو قرآن حضور خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، اس میں آج پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اخلاق، آپ کا خلق، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق، یہ تو عام بات ہے بھئی وہ فلانے کے اخلاق ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم وہ کرتے نا۔ اخلاق، رویہ، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، وہی آپ کے اخلاق ہیں۔ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی محبت کس کے لیے ہے، آپ کا بغض کس کے لیے ہے، آپ مال کیسے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کس سے روک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے لیے، روکا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو دیکھیں ذکر الہی، دراصل میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اور بات بڑے پتے کی ہے۔ ذکر صرف زبان سے ذکر کا نام ذکر نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو بڑی کوششیں کرتے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات، ہزاروں کی اور سینکڑوں کی تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو آپ اللہ کو اور اللہ کی رضا کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، یا اس کی رضا کو یاد کر کے زندگی گزاریں گے، یعنی اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ دو رویے ہیں۔ آج کا مسلمان اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا مدعا بنا لو، ثم الی مرجعکم، میرے پاس تمہیں واپس آنا ہے، میری ملاقات کی تیاری کرو، میری ملاقات کی تیاری کے لیے زندگی گزارو۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر، یہ آج ہمارا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو میری ملاقات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور دنیا کی زندگی پر یہ راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون سے خیالات میں آپ رہ رہے ہیں؟ حقیقت کو سمجھیں، اللہ کے قانون کو سمجھیں۔ جب بھی آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہوگا، آپ پریشان ہوں گے، اور اگر آپ یاد الہی آپ کے دل میں ہوگی تو آپ مطمئن ہوں گے۔ ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اللہ کی یاد وہ زبانی والی نہیں، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ ہو، آپ کا محبوب اللہ ہو، آپ کا مطلوب اللہ ہو، آپ کا مقصود اللہ ہو، اور آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہو، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی یاد الہی میں گزر رہی ہے۔ یہ جملہ ذرا نوٹ کریں۔ اگر آپ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی یاد الہی میں گزر رہی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، میرے بندے ایسے ہیں جن کو دنیا کے معاملات، خرید و فروخت، تجارت، یہ اللہ کی یاد سے نہیں بھلاتی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت مجھے یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے۔ تو اصل یاد تو یہ ہے کہ ہر دم آپ کا اللہ کی یاد میں ہو اور اللہ کی ہدایت کے اتباع میں، ہدایت کی پیروی اور رسول کی اتباع میں آپ زندگی گزاریں، تو یہ یاد الہی ہے۔ مختصر طور پہ اگر میں کہوں کہ اگر آپ محتاط زندگی گزار رہے ہیں اور
اللہ کی ہدایت قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزر رہا ہے. اور اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے، اب آپ کا دل اللہ کی یاد سے، اب آپ کو یعنی آپ اللہ کی اطاعت میں زندگی نہیں گزرے گی. آپ کو ہماری زندگی دیکھیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے دنیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیوں کو اور آپ کس چیز کے لیے پریشان ہیں. جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہی آپ کا مدعا ہے. اگر آپ کی پریشانی اللہ ہے یعنی اللہ کی رضا اور اس کے لیے آپ حساس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاط زندگی گزار رہے ہیں، آپ متقی ہیں، آپ ذاکر ہیں. اور اگر آپ ذاکر ہیں تو آپ غافلوں کی ٹولی سے باہر ہیں، لیکن اگر آپ ذاکر نہیں ہیں تو آپ غافل ہیں. تو بہرحال یہ اس موضوع پہ اور بھی میں نے باتیں کی ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ابھی ہمارا وقت اختتام پذیر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.